اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ سامعین، گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ سے ذکر کریں گے کہ ماہ رجب المرجب کے خاص اعمال اور وظائف کیا ہیں، اور اس مہینے میں یعنی رجب المرجب کے مقدس اور بابرکت مہینے میں روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ آپ دعا اور استغفار کا جتنا اہتمام کریں گے آپ کے لیے کتنا مفید ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سامعین، رجب المرجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور دعا، استغفار اور رحمت الہی کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمت کو بارشیں مسلسل کی طرح جاری ہوتے دیکھا ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو رجب العصب بھی کہتے ہیں، کیونکہ سب سے مراد گرنے اور برسنے کے ہیں۔ روایات میں اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ماہ رجب المرجب حرام مہینوں میں سے ہے، اور حرام ماہ یعنی جو ہوتے ہیں وہ رجب المرجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم الحرام ہے۔ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور دعا، استغفار اور رحمت الہی کے نزول کا مہینہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے۔ اس میں اجر و ثواب اور حسنات کئی گنا ہوتے ہیں اور گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھے، جہنم کی آگ 100 سال تک دور ہو جاتی ہے، اور جو 3 دن روزہ رکھے اس کے لیے بہشت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پہ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ رجب بہشت میں ایک دریا کا نام ہے جو دودھ سے سفید تر اور شہد سے شیریں تر ہے۔ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھے، خداوند متعال اسے اس دریا کا پانی پلائے گا۔ اگر رجب المرجب کے اذکار و فضیلت کی بات کی جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رجب کے مہینے میں اس ذکر کو 100 مرتبہ کرے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ، اور اس کے بعد کچھ راہ خدا میں دے دے تو خداوند متعال اسے رحمت و بخشش عطا کرے گا۔ اور جب وہ قیامت کے دن خداوند متعال سے ملاقات کرے گا تو خداوند تعالیٰ اس سے فرمائے گا، تم نے میری سلطنت کا اقرار کیا، بس جو چاہتے ہو مانگو، میں اسے قبول کروں گا اور میرے علاوہ کوئی تمہاری حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا ہے کہ جو شخص اس مہینہ میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا یعنی کلمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 اجر و ثواب لکھے گا۔ اور اس مہینہ کے اذکار و اوراد بکثرت ہیں جو دعاؤں کی کتابوں میں درج ہیں، جن کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اگر روزے کی بات کی جائے تو امام صادق فرماتے ہیں کہ حضرت نوح رجب کی پہلی تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس دن روزہ رکھیں، اور فرمایا کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا جہنم کی آگ 1 سال تک اس سے دور رہے گی، اور جو شخص اس مہینے میں 7 دن روزے رکھے گا اس پر جہنم کے 7 دروازے بند ہوں گے، اور 8 دن روزہ رکھے گا تو بہشت کے 8 دروازے اس پر کھل جائیں گے، اور جو شخص 15 دن روزہ رکھے گا خداوند تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرے گا، اور جو شخص اس سے زیادہ روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے زیادہ عنایتیں کرے گا۔ سامعین، رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کے بارے میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں، اور اگر اس مہینے میں غسل کے حوالے سے بات کی جائے تو اس مہینہ کی پہلی شب، 15ویں شب اور آخری شب میں غسل کرنا بہت باعث ثواب ہے۔ اور اگر نماز کی بات کی جائے تو ماہ رجب کی پہلی شب، جمعہ، لیلۃ الرغائب کی نمازیں، 13ویں شب، 14ویں شب اور 15ویں شب کی نمازیں، عمرہ بجا لانا، امام حسین کی زیارت، امام رضا کی زیارت، اس مہینے کے مخصوص اعمال میں سے کچھ نمازیں ہیں جنہیں ہر شب میں پڑھا جاتا ہے۔ ان کی کیفیت روایتوں میں ذکر کی گئی ہے، اور اگر
ماہ رجب المرجب کے مشترکہ اعمال کی بات کی جائے تو اس ماہ رجب کے اعمال میں پہلی قسم کے اعمال ہیں جو مشترکہ ہیں اور کسی خاص دن کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، اور وہ چند اعمال یہ ہیں کہ رجب کے پورے مہینے میں آپ دعا پڑھیں، اور روایت ہے کہ یہ دعا امام زین العابدین نے ماہ رجب میں حجر کے مقام پر پڑھی تھی۔ وہ یعنی اس دعا کا یہ مفہوم ہے کہ اے وہ جو سوالیوں کی حاجتوں کا مالک ہے اور خاموش لوگوں کے دلوں کی باتیں جانتا ہے، ہر وہ سوال جو تجھ سے کیا جائے تیرا کان اسے سنتا ہے اور اس کا جواب تیار ہے۔ اے محبوب تیرے سب وعدے یقیناً سچے ہیں، تیری نعمتیں بہت عمدہ ہیں اور تیری رحمت بڑی وسیع ہے، بس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد پر، اور یہ کہ میں دنیا اور آخرت کی حاجتیں میری پوری فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ فرماتے ہیں کہ ناامید ہوئے تیرے غیر کی طرف جانے والے، گھاٹے میں رہے تیرے غیر سے سوال کرنے والے، تباہ ہوئے تیرے غیر کے ہاں جانے والے، قید کا شکار ہوئے روزی طلب کرنے والے، مگر وہ نہیں جنہوں نے تیرے فضل سے رزق مانگا۔ تیرا در اہل رغبت کے لیے کھلا ہے اور تیری بلائی طلبگاروں کو بہت بہت ملتی ہے۔ تیرا فضل سائلوں کے لیے عام ہے اور تیری عطا امیدواروں کے لیے آمادہ ہے۔ تیرا رزق نافرمانوں کے لیے بھی فراواں ہے، تیری بردباری دشمن کے لیے ظاہر و عیاں ہے۔ گناہ گاروں پر احسان کرتا تو ہے اور مستقل فعل ہے تیرا، ظالموں کو باقی رہنے دینا تیرا شیوا ہے۔ اے معبود مجھے ہدایت یافتہ لوگوں کی راہ پر لگا اور مجھے کوشش کرنے والوں کی سی کوشش نصیب فرما، مجھے غافل اور دور کیے ہوئے لوگوں میں سے قرار نہ دے اور یوم جزا مجھے بخش دے۔ سامعین، اس ماہ مقدس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، دعا، استغفار اور روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے سب کے حال پر فضل فرمائے۔